السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں یورپ کا ایک خوبصورت اور سیاحت میں دنیا میں پہلے نمبر پر آنے والا ملک، ایسا ملک جس کی اپنی کوئی کرنسی نہیں، ایسا ملک ہے جس کے مردوں کے قد دنیا میں سب سے اونچے قد کے ہیں، ایسا ملک جس میں پابندی کے باوجود لوگ 40% سگریٹ پی جاتے ہیں، ایسا ملک جس میں ساحل سمندر پر زیادہ بیچز ہیں، اور اسی ملک کے ویزے کے پروسیس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو بات کرتے ہیں یورپ کے خوبصورت ملک مونٹی نیگرو کے بارے میں بتانے لگے ہیں۔ تو ناظرین کرام، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، مونٹی نیگرو جنوب مشرق یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ کروشیا اور بوسنیا کے ساتھ واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 13,812 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی کے لحاظ سے 2007 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کی آبادی 6,84,736 کا تخمینہ لگایا تھا، لیکن اب 2023 کے مطابق اس کی آبادی 7,64,390 ہے۔ کسی زمانے میں یہ ملک سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 2006 میں مونٹی نیگرو اقوام متحدہ کا 192واں رکن ممالک کو تسلیم کر لیا گیا۔ مونٹی نیگرو اپنی جھیلوں، تالابوں اور پہاڑوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کی اپنی کوئی کرنسی نہیں، یورو کرنسی کے ذریعے لین دین کرتا ہے۔ یہ ملک دو الفاظ سے بنا ہوا ہے، مونٹی اور نیگرو، اور ان دونوں کا مطلب ہے کالا پہاڑ۔ اس کی سرحدیں شمال میں بوسنیا سے ملتی ہیں اور مشرق میں کوسوو اور سربیا سے، جنوب میں البانیہ سے اور مغرب میں کروشیا سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ مونٹی نیگرو خوبصورت اور لمبے پہاڑوں میں گرا ہوا ملک ہے۔ مونٹی نیگرو کا رقبہ سطح سمندر سے 1,000 میٹر بلند ہے۔ مونٹی نیگرو کا دارالحکومت اور سب سے خوبصورت شہر پورٹ گریسا ہے، جو کہ 55.4 مربع میل رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور ملک کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر ہے۔ ملک میں 33 میونسپل سٹیز ہیں۔ مونٹی نیگرو کی سرکاری زبان مونٹی نیگریشن ہے اور اس ملک میں جرائم کی شرح 0 ہے۔ اتنا پرامن ملک ہے کہ لڑکیاں آدھی رات تک سیاحتی مقامات پر پھرتی رہتی ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے سیاح اپنے رخ مونٹی نیگرو کی طرف کرتے ہیں۔ مونٹی نیگرو کی سرکاری مذہب عیسائیت ہے اور ملک میں زیادہ تر آبادی عیسائیوں کی ہے۔ مونٹی نیگرو نے 3 جون 2006 کو سربیا سے آزادی حاصل کی تھی۔ مونٹی نیگرو کا قومی رنگ سرخ اور گولڈ ہے۔ مونٹی نیگرو کی آبادی میں شہروں میں 64%، جبکہ دیہاتوں میں 36% رہتی ہے اور 62 افراد فی مربع اسکوائر میں رہتے ہیں۔ مونٹی نیگرو کی آبادی میں 54.5% مونٹی نیگریشن، 28.6% سربین، 8.6% بوسنین اور 4.9% فلپائنین اور 0.9% کروشین اور 13.6% دنیا بھر کے دیگر مذاہب کے لوگ ہیں۔ مونٹی نیگرو کی تاریخ قدیم زمانے کی ہے، جس میں ابتدائی آبادیاں الیرین قبائل نے قائم کی تھیں۔ یہ خطہ بعد میں رومن سے متاثر ہوا، جس نے ثقافت اور ڈھانچے پر اپنا نشان چھوڑا۔ مونٹی نیگرو کی شناخت قرون وسطیٰ کے دور میں اس وقت شروع ہوئی جب اس علاقے میں سلاوی قبائل آباد تھے۔ 13ویں صدی میں سربیا کے نیمانزچیک خاندان نے زیٹا کے آس پاس ایک طاقتور ریاست قائم کی۔ مونٹی نیگرو پہلی جنگ عظیم میں شامل ہو گیا اور جنگ کے بعد سربوں، کروٹس اور سلوینین کی بادشاہی میں شامل ہوا، جو کہ بعد میں یوگوسلاویہ بن گیا۔ مونٹی نیگرو کا ملکی GDP 11.381 ارب ڈالر ہے اور اس ملک کی فی کس آمدنی $6,424 سالانہ ہے۔ ملک کی سب سے بڑی انڈسٹری سیاحت ہے۔ ملک میں سالانہ 24 لاکھ کے قریب سیاح سیاحت کے لیے مونٹی نیگرو آتے ہیں۔ ورلڈ ٹورزم کی رپورٹ کے مطابق مونٹی نیگرو سیاحت میں ہر سال 8% اضافہ ہو رہا ہے، جو مونٹی نیگرو کی معیشت کے لیے بہت مثبت قدم ہے، اور دنیا کی سیاحت میں مونٹی نیگرو پہلے نمبر پر ہے۔
مونٹی نیگرو کی سیاحت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہی ہے اور ان میں اسٹیل، ایلومینیم، فوڈ پروسیسنگ، کارپیٹ کا بڑا ہاتھ ہے۔ مونٹی نیگرو یورپ کا واحد ملک ہے جس کا ساحل سمندر پر 117 بیچز ہیں۔ لوگ ساحل سمندر میں بیچز سے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مونٹی نیگرو کے موسم سرما کے کھیل، سنو بورڈنگ، کلائمبنگ، وائٹ واٹر رافٹنگ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مونٹی نیگرو کا ساحل دنیا بھر میں بہت مشہور ہے، جو دنیا کے ہر کونے سے لوگوں کو سیاحت کے لیے کھینچ لاتا ہے۔ مونٹی نیگرو کا کالنگ کوڈ +382 ہے اور ملک کے اندر 5 ایئرپورٹ ہیں۔ مونٹی نیگرو کا ڈومین نیم .me ہے جو دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ مونٹی نیگرو کی 47% آبادی 24 سال سے 54 سال کے درمیان ہے۔ مونٹی نیگرو کا ملکی لٹریسی ریٹ 99.6% ہے۔ ملک کی 70% آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے۔ مونٹی نیگرو کے لوگ شراب خوب پیتے ہیں اور سیاحت پر ہر آنے والے لوگوں کے لیے اپنی خاص شراب پیش کرتے ہیں، اور اس وقت مونٹی نیگرو میں 250 کلومیٹر ریلوے لائن کا نظام بھی موجود ہے، جو مونٹی نیگرو میں سگریٹ پینے پر پابندی ہے، مگر ملک میں 40% آبادی سگریٹ کا نشہ کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مونٹی نیگرو میں 3296 بے گھر افراد ہیں۔ حکومت ان کے لیے ایک پلان بنا رہی ہے اور ان بے گھر افراد کو گھر دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اور مونٹی نیگرو میں لمبے قد کے آدمی ہوتے ہیں اور جن کا قد 6 فٹ سے اوپر ہوتا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں مونٹی نیگرو کے ویزے کے بارے میں۔ مونٹی نیگرو میں مختلف قسم کے ویزے ہیں اور ویزا حاصل کرنے کا طریقہ آپ کی قومیت اور آپ کے دورے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اپنے ویزے کی قسم کے لیے مخصوص تقاضے جاننے کے لیے مونٹی نیگریشن وزیر خارجہ کی آفیشیل ویب سائٹ یا اپنے ملک میں مونٹی نیگرین سفارت خانے یا قونصل خانے پر جائیں۔ تقاضوں میں درخواست فارم، معاون دستاویزات اور فیس شامل ہو سکتی ہے۔ ویزا درخواست فارم پر کریں اور ضروری معاونت دستاویزات جمع کرائیں۔ عام دستاویزات میں سے ایک درست پاسپورٹ، رہائش کا ثبوت، ٹکٹ کافی فنڈ کے ثبوت یعنی پاکستانی بینکوں میں آپ کا پیسہ ہے یا آپ پھر کنگلے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو ویزا کی دعوت نامہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اپنے ویزے کی درخواست اور تمام مطلوبہ دستاویزات مونٹی نیگرین سفارت خانے یا اپنے آبائی ملک یا پھر مونٹی نیگرو کے قریبی ملک کے سفارت خانے میں جمع کرا سکتے ہیں۔ بعض صورت میں سفارت خانے والے آپ کو انٹرویو کے لیے بھی بلا سکتے ہیں۔ جب آپ کی درخواست منظور ہو جائے تو سفارت خانے کی طرف سے کال آئے تو سفارت خانے جا کر ویزا حاصل